اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس میٹرز کے معزز ناظرین، آپ سب کو آج کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نادرا کے جو فی سٹرکچر ہے مختلف پروڈکٹس کا، اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ نادرا آپ کو کون کون سی پروڈکٹ دیتا ہے اور ان کا فی سٹرکچر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حال ہی میں نادرا کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے سمارٹ قومی شناختی کارڈ کا جو فی سٹرکچر ہے اس کو جاری کیا گیا ہے۔ یہ جو نیو فی سٹرکچر ہے اس کو بھی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ NIC یعنی کہ قومی شناختی کارڈ لوگوں کی اولین ضرورت ہے، کیونکہ آپ جب بھی کوئی NTN لینا چاہیں، بینک اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہیں، پاسپورٹ بنوانا چاہیں یا ہی کوئی موبائل کا کنیکشن لینا چاہیں تو آپ کو اس ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ آپ کا CNIC ہو سکتا ہے، آپ کا NIC ہو سکتا ہے، آپ کا POC ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان کا ہر وہ شہری جس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے وہ شناختی کارڈ کے لیے درخواست دینے کا اہل ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، نادرا کا فی سٹرکچر آپ کے سامنے سکرین پر ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے جو ڈسکس فی سٹرکچر کریں گے وہ ہے CNIC یعنی کہ کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، یا پھر SNIC ہے سمارٹ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ۔ نیو سمارٹ NIC اگر آپ بنواتے ہیں تو نارمل فیس آپ کی 750 روپے ہوگی، اس کے اندر ارجنٹ کی فیس 1500 روپے ہوگی اور ایگزیکٹو کارڈ کی فیس آپ کی 2500 روپے ہوگی۔ اگر سمارٹ CNIC کے اندر آپ کوئی موڈیفیکیشن یعنی کہ کوئی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس 750 روپے ہوگی، اور اگر آپ ارجنٹ یہ تبدیلی کرانا چاہتے ہیں تو فیس 1500 روپے ہے اور ایگزیکٹو کی فیس 2500 روپے ہوگی۔ سمارٹ CNIC اگر آپ ڈپلیکیٹ بنوانا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اگر آپ کا شناختی کارڈ جو NIC ہے وہ خراب ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، یا کسی بھی وجہ سے بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی جو نارمل فیس ہوگی وہ 750 روپے ہوگی، ارجنٹ فیس آپ کی 1500 روپے ہوگی اور ایگزیکٹو فیس 2500 روپے ہوگی۔ سمارٹ CNIC کی جو رینیول ہے اس کے بھی یہ سیم چارجز ہیں، یعنی کہ نارمل میں 750، ارجنٹ میں 1500 اور ایگزیکٹو میں 2500 روپے۔ کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کینسلیشن کرانا چاہتے ہیں ڈیو ٹو ڈیتھ، یعنی کہ اگر آپ کا کوئی بھی فیملی ممبر خدا نہ خواستہ وفات پا گیا ہے تو آپ اس کا شناختی کارڈ فوری طور پر جا کر آپ کینسل کروا دیں، تاکہ وہ شناختی کارڈ کسی بھی غلط طرح کی سرگرمیوں میں استعمال نہ ہو سکے۔ اس کی فیس جو ہے 50 روپے ہے۔ CRC نیو بنوانا چاہتے ہیں یا ڈپلیکیٹ بنوانا چاہتے ہیں یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس آپ کی 50 روپے ہے نارمل کے اندر۔ اگر آپ ایگزیکٹو میں جائیں گے یا ارجنٹ بنوائیں گے تو آپ کی فیس جو ہوگی وہ 500 روپے ہوگی۔ CRC جو ہوتا ہے یہ چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جس کو کہ ہم بے فارم بھی کہتے ہیں۔ FRC جو ہوتا ہے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، وہ اس کی فیس جو ہے نارمل کے اندر 1000 روپے ہے اور ایگزیکٹو کے اندر بھی اس کی فیس 1000 روپے ہی ہے۔ اس کے بعد ہم نیچے تھوڑا سا آئیں تو فی ڈیٹیلز POC یعنی کہ پاکستان اوریجن کارڈ کی ہے، تو نیو سمارٹ POC اگر آپ بنواتے ہیں، POC پاکستان اوریجن کارڈ ہوتا ہے، یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں یہ وہیں سے جب بنواتے ہیں شناختی کارڈ تو اس کو POC کہتے ہیں۔ نیو سمارٹ POC اگر آپ نارمل کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی فیس $150 ہوگی اور ایگزیکٹو میں $200 ہوگی۔ سمارٹ POC پاکستان اوریجن کارڈ کے اندر اگر آپ کوئی موڈیفیکیشن کوئی تبدیلی کرانا چاہتے ہیں تو آپ کی نارمل فیس $200 ہوگی اور ارجنٹ میں $250 ہوگی اور ایگزیکٹو کے اندر $300 اس کی فیس ہوگی۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو فی ڈیٹیلز ہیں یہ ہے NICOP یعنی کہ NICOP یا SNICOP یعنی کہ سمارٹ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز۔ اچھا جی، جو نیو سمارٹ NICOP ہے یا اس کے اندر کوئی موڈیفیکیشن آپ نے کرانی ہے، کوئی اس کو ڈپلیکیٹ آپ نے بنوانا ہے یا آپ نے اس کی کوئی رینیول کرانی ہے، تو ان سب کا فی سٹرکچر سیم ہی ہے، جو کہ نارمل میں $39 ہیں، ارجنٹ کے اندر بنوائیں گے تو $57 اور ایگزیکٹو کے اندر $75 ہیں۔ اس کے تھوڑا سا نیچے آئیں تو کیٹیگریز ٹائپ زون B، اس کے اندر کیٹیگری جو ٹائپ زون B کی ہے اس کے اندر اگر آپ NICOP سمارٹ بنواتے ہیں، موڈیفیکیشن ڈپلیکیٹ یا رینیول کراتے ہیں تو اس میں فی سٹرکچر بھی سیم ہی ہے، نارمل کا $20، ارجنٹ کا $30 اور ایگزیکٹو میں $40 آپ کی فیس ہوگی۔ ناظرین اکرام، اب جو فی سٹرکچر آپ کے سامنے ہے یہ ہے فار کلیئرنس آف ملٹیپل اوبلیک ڈپلیکیٹ۔ اگر آپ کا کسی بھی طرح کی کوئی کلیئرٹی اس میں چاہتے ہیں، جو ملٹیپل آپ کا بن گئے ہیں کوئی ڈاکومنٹ یا ڈپلیکیٹ بنے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر آپ تھوڑی بہت اگر یعنی کہ سلائٹ سی کوئی ڈیفرنس ہے اس کی اگر کریکشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ کی فی ہے $10 جو کہ A اور B دونوں زون کے لیے ہوگی سیم۔
اچھا جی، اگر آپ کے پرٹیکولرز کے اندر تبدیلی ہے وہ آپ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کی فیس ہوگی $250، یہ زون اے کنٹریز کے لیے ہے، اور جو سیم چیز اگر آپ زون بی کنٹریز میں ہیں تو آپ کی فیس ہوگی $120۔ سملر پرٹیکولرز آر پرٹیکولرز ود سلائٹ ڈفرینس، اگر آپ اس طرح کی کوئی سلائٹ سی کو تبدیلی کرانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے شناختی کارڈ میں، تو آپ کی جو ہے $1000 اس میں فیس ہوگی۔ اگر اپنے پرٹیکولر بالکل ہی غلط لکھے گئے ہیں اور اس کو آپ کریکٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کی فیس $10,000 اس کے اندر ہوگی کریکشن کروانے کی، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو۔ اس کا جو پروسیجر بتایا گیا ہے جی، پروسیجر آف ملٹیپل اوبلیک ڈپلیکیٹ انٹرنیشنل جو ہمارے پاکستانیز ہوں گے، اگر وہ اس طرح کی کوئی کرانا چاہتے ہیں تبدیلی وغیرہ، یا اس کے اندر کوئی ڈپلیکیٹ یا ملٹیپل کی وجہ سے کوئی تبدیلی کرانا چاہتے ہیں، تو اس میں ان کا ایک ایفیڈیوٹ چاہیے ہوگا، جس کو ایفیڈیوٹ یا ڈکلیریشن آپ کہہ سکتے ہیں، جو آپ نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے پاک مشن سے، یعنی کہ وہاں کی جو ایمبیسی ہے وہ اس کو اٹیسٹ کر دے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد سرنڈرڈ کارڈ امیج، جو آپ کارڈ واپس کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ 2 پیسز میں کٹ کر دیں گے، یا اگر وہ گم ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کی FIR یا لاسٹ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ سبمٹ ساتھ کریں گے۔ ناظرین کرام، ایپلیکینٹ اس کے بعد جو ہے وہ فی سٹرکچر جو ابھی ڈسکس ہوا ہے، جو بھی امینڈمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں، اس کی جو فی ہے وہ نادرا کے آن لائن جو اکاؤنٹ ہے حبیب بینک کے اندر، فورن آفس برانچ اسلام آباد کے اندر، یہ نیچے اس کا آئی بین دیا ہوا ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر آپ فیس جمع کرا دیں گے، تو آپ تمام ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں وہ ڈائریکٹلی فارورڈ کر دیں گے، اور فی ریسیٹس تھرو این ای میل، اور جو بھی آپ نے فیس جمع کرائی ہوگی اس کی رسید جو ہے، یہ جو ای میل آئی ڈی ہے dup.op@nadra.gov.pk کے اوپر آپ ای میل کر دیں گے، تو اس کے بعد آپ کا جو ریکویسٹ ہے وہ نادرا کو موصول ہونے کے بعد اس کے اوپر پروسیسنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی نادرا کی تمام پروڈکٹس اور ان کا فی سٹرکچر، جو کہ تفصیل کے ساتھ ابھی آپ سے ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ انفارمیشن اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔